بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے۔ اکثر احباب کو ڈکاروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہی بڑی عجیب و غریب اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ ڈکاریں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہوا بھی کھاتے ہیں۔ وہ ہوا جب بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالے جاتے ہیں نا، ہوا جا کے معدے میں ٹھہر جاتی ہے، بعد میں ڈکاروں کی شکل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پانی پیتے ہیں اس کے اتنے بڑے گھونٹ پیتے ہیں کہ ایک گلاس کو ایک سانس میں پی جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوا بھی اندر جاتی ہے، وہ ہوا اندر ٹھہرتی ہے، پھر وہ ڈکاروں کی شکل میں نکلتی ہے۔ تو اصل میں یہ کھانے کا طریقہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بائٹس لیے جائیں، اس کو خوب چبا کر کھایا جائے تو یہ ایسی کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلیہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ دوا کی دوا ہے، اور کہہ لیں کہ چورن کا چورن ہے اور مسالے کا مسالہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی طب کی زبان کے اندر جو نظریہ مفرد اعضاء کے تحت جو غدی اعصابی دوائیں ہیں ان میں یہ شدید نمبر 5 کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نسخہ میں بتاتا ہوں اور اس کے کھانے کا طریقہ ذرا الگ سے بتاتا ہوں، دوائی کے طور پہ نہیں، گرم مسالے کے طور پہ۔ اس میں آپ نے لینی ہے کالی مرچ 10 گرام، اور نوشادر لینی ہے آپ نے 30 گرام، اور زنجبیل یعنی سونٹھ لینی ہے آپ نے 40 گرام۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں، کالی مرچ 10 گرام، نوشادر ٹھیکری 30 گرام، سونٹھ 40 گرام۔ اس کو باریک کر لیں، باریک کر کے اس کو ایئر ڈبی میں محفوظ رکھیں، کیونکہ اس میں نوشادر ہے، وہ نمی لگنے کی وجہ سے دوائی تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے جو بھی کھانا ہے نا، مثلا سالن لینا ہے، اس میں نمک برائے نام رکھیں آپ، نمک برائے نام، اور اس کی ایک چٹکی سالن کے اوپر چھڑک لیں اور اب کھانا کھائیں، اور چھوٹے چھوٹے بائٹس، چھوٹے چھوٹے نوالے خوب چبا کے کھائیں، تو انشاءاللہ ایک تو کھانا فوری طور پہ ہضم ہوگا، دوسرے نمبر پر وہ ڈکاروں کا مسئلہ نہیں بنے گا، تیسرے نمبر پر معدے کی جلن نہیں ہوگی، چوتھے نمبر پر یورک ایسڈ کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد جو غیر طبعی موٹاپا ہے نا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ایک عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی افادیت، سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے جو غدد ناقلہ ہے نا، جگر بالخصوص، اس کے فعل کو یہ بہت اچھا کر دیتا ہے۔ پیلے یرکان کے اگر ہلکے پھلکے آثار ہوں تو اس مسالے کی، اس دوائی کے استعمال سے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں، مثلا امرود لے لیں یا کینو کھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی فروٹ ہے، اس کے اوپر اس کو چھڑک لیں ایز اے نمک، ایک تو اس کا ذائقہ بڑا دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرے نمبر پر فوری طور پر ہضم بھی ہوگا اور اس کی افادیت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مزاج ہے گرم تر، یہ آپ کے جو گلینڈولر سسٹم ہے اس کو بڑا فعال کر دیتا ہے، اور آپ کی انتڑیوں کے فعل کو بھی بہتر کرتا ہے۔ یہ ہلکا قبض کشابی ہے، نارملی سا چھوٹا پیشاب اس سے کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے جسم کے اوپر آماز سوجن کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے استعمال سے ان کی سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک کہہ لیں کہ کچن میں سے ایک چیز ہی آپ کو لانا پڑے گی پنسار سوچ سے، نوشادر ٹھیکری، بقیہ تو آپ کے کچن میں سے نکلیں گی، اور یہ آپ مسالہ کوٹ کے رکھ لیں اپنے پاس، اور جب بھی کوئی کھانا کھائیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑک لیا کریں، کوئی فروٹ کھائیں اس کے ساتھ اس کو استعمال کر لیا کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار ہلکی پھلکی علامات جو ہیں، جوڑوں کا درد ہوا، یورک ایسڈ ہوا، ڈکاروں کا مسئلہ ہوا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، چھوٹا پیشاب کھل کے نہیں آتا، پخانہ کھل کے آپ کو نہیں آ رہا، جسم کے اوپر کھجلی ہے، ہلکی آپ کا سیرم بلیروبین تھوڑا سا ریز ہے، بڑا ہوا ہے، اس کو بھی اعتدال پر لانے کے لیے اس سے بہتر انشاءاللہ میرے تجربہ میں اور چیز کوئی نہیں ہے۔ باقی اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، تلی ہوئی غذاؤں سے، بھنے ہوئے سالن جو ہیں، پراٹھے جو کھاتے ہیں ہم اس سے بناسپتی سے نچڑتے ہوئے، وہ کھانا نہیں، زہر ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر جا کے زہر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے بچیں، جتنی سادہ خوراک کھائیں گے اتنی جلدی اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔